السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنازہ اٹھانے کے مسائل، جنازے کے پیچھے چلنے کی فضیلت۔ اسلام کی ایک اہم تعلیم یہ بھی ہے کہ جنازے کے ساتھ چل کر قبرستان تک جایا جائے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا، جن میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جنازے کے ساتھ پیچھے چلنے کا حکم دیا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنازے میں حاضر ہو یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھے تو اسے 1 قرات اجر ملتا ہے، اور جو دفن تک شریک ہو اس کے لیے 2 قرات اجر لکھا جاتا ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ 2 قرات کتنے بڑے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ہے۔ جنازے کے ساتھ پیدل جائے۔ بہتر ہے کہ بلا ضرورت جنازے کے پیچھے سوار ہو کر نہ چلے، بلکہ پیدل چلنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ فرشتے بھی مومن کے جنازے کے پیچھے پیدل چلتے ہیں۔ حضرت ثعبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جنازے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے، تو آپ نے کچھ لوگوں کو سواری پر دیکھا تو ارشاد فرمایا، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ کے فرشتے تو پیدل ہیں اور تم سواریوں پر سوار ہو؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بلا ضرورت جنازے کے ساتھ سوار ہو کر جانا پسندیدہ نہیں ہے۔ تاہم اگر ضرورت ہو، مثلا قبرستان بہت دور ہو، یا جانے والا کمزور ہو یا مریض ہو، تو سواری پر جانے پر کوئی حرج نہیں ہے۔ جنازہ جلدی لے جانے کا حکم۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ قبرستان کی طرف جنازہ جلدی لے جایا جائے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنازے کو لے کر جلدی چلو، اس لیے کہ وہ نیک ہے تو اس کو تم بہتر ٹھکانے تک پہنچاؤ گے، اور اگر وہ نیک نہیں ہے تم اپنی گردنوں سے برائی کو جلد ہٹاؤ گے۔ بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ قبرستان قریب ہونے کے باوجود محض کاندھا لگانے والوں کی رعایت میں دور کے راستے سے جنازے کو قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ نماز جنازہ ہونے کے بعد بلا تاخیر جلد از جلد میت کو قبر میں پہنچا دیا جائے، اور بلا خاص عذر کے ہرگز تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بچہ کے جنازے کو اٹھانے کا طریقہ، میت اگر چھوٹا بچہ ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کو دست بدست لے جائے، کہ ایک آدمی اسے اپنے ہاتھ پر اٹھائے، پھر اس سے دوسرا آدمی لے لے، اسی طرح عدلتے بدلتے لے جائیں اس کے جنازے کو۔ بڑے جنازے کو اٹھانے کا طریقہ، اگر میت بڑی ہو، عورت ہو یا مرد ہو، اس کو 4 پائی وغیرہ پر لٹا کر لے جائے، سرہانہ آگے ہو اور اس کے 4 پایوں کو ایک ایک آدمی اٹھائے۔ سواری پر جنازہ لے جانا، بلا وجہ جنازے کو سواری پر لے جانا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی عذر ہو، مثلا قبرستان بہت زیادہ دور ہو، تو جنازے کو سواری پر لے جانے کی گنجائش ہے۔ جنازے کو 2 لکڑیوں پر اٹھانا مکروہ ہے۔ جنازے کو 2 لکڑیوں کے درمیان اس طرح اٹھانا کہ اسے 2 آدمیوں نے اٹھا رکھا ہو، یہ طریقہ مکروہ ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو تو درست ہے، مثلا راستہ اتنا تنگ ہو کہ 4 پائی وغیرہ پر 4 آدمی سنت کے مطابق نہ اٹھا سکتے ہوں۔ جنازے کو جلدی لے کر چلنا، جنازے کو تیز قدم لے جانا مسنون ہے، مگر اتنا تیز نہیں کہ میت حرکت میں آ جائے۔ جنازے کے پیچھے چلنا، جنازے کے پیچھے پیدل چلنا افضل ہے۔ اگر چند آدمی آگے نکل جائیں اور جنازے سے دور نہ ہوں تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر سب کے سب آدمی آگے بڑھ جائے اور جنازہ پیچھے کر دے، یا چند آدمی آگے نکل کر جنازے سے دور ہو جائے تو یہ مکروہ ہے۔ جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہونا، جو لوگ کہیں بیٹھے ہوں ان کا ارادہ جنازے کے ساتھ جانے کا نہ ہو تو انہیں جنازے کو دیکھ کر کھڑا نہ ہونا چاہیے۔ قبرستان میں بیٹھنا، جنازہ پہنچنے سے پہلے قبرستان میں بلا ضرورت جا کے بیٹھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح جنازے کندھوں سے اترنے سے پہلے بھی بیٹھ جانا مکروہ ہے، لیکن جنازہ کندھوں سے اتر جانے کے بعد بیٹھنا منع نہیں ہے۔ عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا، عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا مکروہ تحریمی ہے۔ جنازہ لے جانے کا مسنون طریقہ، جنازے کو اٹھانے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے میت کی داہنی طرف کا اگلا پایا اپنے داہنی کاندھے پر رکھ کر کم از کم 10 قدم چلے، پھر پچھلا پایا
اپنے داہنے کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلے، پھر بائیں طرف کا اگلا پایا اپنے بائیں کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلے، پھر پچھلا پایا اپنے بائیں کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلے۔ حدیث شریف میں اس طرح اٹھانے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جنازہ لے جاتے ہوئے بلند آواز سے ذکر کرنا مکروہ ہے، جنازہ لے جاتے ہوئے بلند آواز سے ذکر کرنا مکروہ ہے، البتہ آہستہ بلا آواز ذکر و فکر میں مشغول رہنا بہتر ہے۔ جنازہ دوسرے شہر میں لے جانا، اولا اور افضل یہی ہے کہ میت کا جس شہر میں انتقال ہوا ہو تدفین کا انتظام وہیں کیا جائے، البتہ اگر کسی معقول عذر کی وجہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، بشرطِ زیادہ تاخیر نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔